اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے. اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں. یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں، کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے. جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں. جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے. آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے. اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. تو عقائد مضبوط ہوں، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفض کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں. وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ ہوں. اور اس کے بعد وعامل الصالحات، وہ نیک اعمال کرے، اپنی زندگی میں اعمال حسنہ پر توجہ دے. ہم سب لوگوں کو الا ماشاءاللہ آج کل فیمس ہونے کا شوق لگ گیا ہے، مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کا تو یہ حال ہے الا ماشاءاللہ کہ وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے، انہوں نے فیمس ہونا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھ کر ان کا لباس، ان کا حلیہ اتنا خوبصورت اور چہرہ اتنا نرالا، لیکن وہ اپنی شہرت کے لیے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اتنی خطرناک کہ وہ جو ایک تو ہے اسلامی وزاداری، ایک ہے کہ انسان کی کرامت، بحیثیت انسان بھی فضیلت رکھتا ہے، اس پر بھی وہ چیز پوری نہیں اترتی. لیکن ہمیں شہرت چاہیے، کسی بھی طریقے سے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ لائیو ہوتے ہیں، وہ ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کی شہرت زیادہ ہو، ذرا میری فوٹو آ جائے، ذرا 30 سیکنڈ کی ویڈیو آ جائے. تو ٹھیک ہے، شہرت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور پھر ایک اور طلب، وہ طلب انسانی ضرورت بھی ہے، ایک طلب ہوتی ہے مجھ سے پیار کیا جائے، میں چاہا جاؤں. یہ تو انسان گھر کی چار دیواری کے اندر بھی چاہتا ہے اور زمانے میں بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، تو کی جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں. شہرت بھی ہو جائے گی اور محبت والی ہو جائے گی اور وقار والی ہو جائے گی. اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن مجید میں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. آپ پیارے ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اللہ کا نافرمان رہوں اور لوگ میرے فرما بردار رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے نا میرے عزیز. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو پھر جس نے تیری فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ تیری نافرمانی کرتا ہے. یہ جو شکایت کرتے ہیں نا، ایک باریک پہلو کی طرف توجہ کرا رہا ہوں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. بیٹا تو جناب نوح کا بھی نافرمان نکل آیا تھا علیہ السلام، سب تو ایسے نہیں ہوتے. لیکن میں اپنے اور اپنے بعض دوستوں کی تربیت کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں میری اولاد بھی نافرمان ہو گئی اور شاگرد بھی نافرمان ہو گئے اور جن کو میرے ماتحت بات ماننا چاہیے تھی وہ بھی نافرمان ہو گئے، تو ایک باریک بات پر غور کریں. کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو اللہ کا نافرمان ہے تو پھر جنہوں نے تیری فرما برداری کرنی تھی وہ تیرے نافرمان ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے. آپ کا گھوڑا ہمیشہ آپ کو سواری کراتا تھا، سفر کرتا تھا، لیکن اس نے آج کچھ ضد کی، کچھ تکلیف پہنچائی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نیچے اترے، توبہ کے نفل پڑھے، رو پڑے.
حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے آج مجھ سے میرے رب کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ میرا فرما بردار رہتا تھا، آج جو اس نے ضد کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہے۔ لیکن ہم تو چونکہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یاد نہیں کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، اور ساری زندگی کی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں دی، میں تو بڑا ہی اچھا تھا، یہ بچے پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ اور نہیں بھائی، آپ اپنے حق میں دلائل دینے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکائیں اور دیکھیں کہ کہاں آپ سے غلطی رہ گئی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ جو ہم کسی طرف چلے جاتے ہیں نا، جی میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، بھی آپ کی تربیت ٹھیک ہے، آپ نے رزق حلال کمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی جگہ آپ نے رب کی نافرمانی کی جس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا۔ میں کہہ چکا ہوں سب کے لیے نہیں، لیکن میری طرح کے گناہگاروں کو بہرحال اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس پر توجہ کریں۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں۔ یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھیں۔ اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں؟ دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے میں، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں کہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے، وائرل باتیں نہیں کریں وہ، وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہی عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں۔ اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا ہے، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے۔ حق بات کی نصیحت کریں، اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں پر۔ تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھائی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے، سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی، اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی۔ اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو ایمان، اس کے بعد اعمال صالح، اور پھر حق بات کی وصیت، لوگوں کو حق کا سبق۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے ہمارا تو دوست ہی کوئی نہیں جوڑا، جو کہ ہم سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے تو ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں اپنا جو مجھے سمجھائے ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ جو سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے، وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے، یہ مجھے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے، اس کو دشمن جانوں اپنا جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو سمجھاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، تو نے خیر کی بات کر دی لہذا مجھے اچھا۔ ہم تربیت کے میدان میں اور بالخصوص اپنے حق میں سچی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، قرآن کہتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حق کی تاکید کرتا ہے،
کلمہ خیر ادا کرتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے حق، اگرچہ وہ کسی کے لیے وقتی طور پر تکلیف کا باعث ہو، لوگ سمجھے کہ تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ تو کلمہ حق ہے۔ اور پھر یہ مت سمجھے کہ آپ حق کے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ساری دنیا آپ کی تائید ہی کرے گی۔ بڑے لوگ تائید کرتے ہیں، پیار کرنے والوں کی بھی تعداد گنی کوئی نہیں جا سکتی، انہیں بھی شمار کیا جا سکتا نہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کل دنیا ہی آپ کی تعریف کرے۔ ایک بات ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے، مجھ پر فلانا تنقید کر رہا ہے، تو کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ ہمت ہونی چاہیے تنقید سننے کی۔ ساری زندگی ہم اپنے بچوں کو پیس کے رکھ دیتے ہیں کہ پتر فلانا کام نہ کریں، لوگ کی آکھن گے، تو وہ نہیں کرتا تو پھر لوگ ولی مان لیتے ہیں بچے کو۔ کبھی اپنے بچوں کو اس اذیت سے نہ گزارنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہاں انہیں کہنا پتر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، انہیں سمجھانا کہ بیٹا یہ کام نہ کرنا، اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی، لیکن آپ انہیں اس پریشر میں نہ لائیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنا آپ کلیئر کرنا چاہتے، ہاں یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کہ تہمت والی جگہ سے بچو، بلا وجہ ایسا کام نہ کرو جس پر تمہارے لیے بحث کا دروازہ کھلے۔ باقی ساری زندگی لوگوں کو وضاحتیں نہ دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو صاف رکھیں، ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو سرخرو کریں، تاکید حق کریں۔ سنیں جو کہنے لگا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، حضرت کلیم نے عرض کی، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا ذکر صرف خیر کے ساتھ ہی کریں، برائی کے ساتھ نہ کریں، چونکہ میں بانٹتا ہی خیر ہوں، میں بات ہی ہمیشہ اچھی کرتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں، پیغام توحید سناتا ہوں، لوگوں کی فلاح کی بات انہیں بتاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں لوگ صرف میرا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں۔ تو امام ابو نعیم نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ صرف آپ کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، اے کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا، میں رب ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، پالنے والا ہوں، پر لوگ تو سارے خیر کی بات معاذ اللہ رب کے بارے میں بھی کتنے مشرک ہیں، کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، تو فرمایا یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا۔